بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر کو 7 وصیتیں فرمائیں، اور یہ 7 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ میں کیا ہے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو یہ 7 وصیتیں جو ہے فرمائیں۔ یہ 7 وصیتیں کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ آج کی اس نشست اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع سے متعلق یا اسی بات سے متعلق کیا ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ کو اور اسی طرح آپ تمام حضرات کو ان وصیتوں پر کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے ان وصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جس طرح ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ فرماتے ہیں ابو ذر الغفاری: اوصانی خلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ان انظر الى من هو اسفل مني ولا انظر الى من هو فوقي، وان احب المساكين وان ادنو منهم، وان اصل رحمي وان قطعوني وجفوني، وان اقول الحق وان كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وألا أسأل أحدا شيئا، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز العرش۔ یہ 7 وصیتیں، 7 باتوں کی وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کی۔ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اوصانی خلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب7، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ خلیل سے مراد، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو اسی پروگرام کے جو ہے سلسلوں میں کیا ہے بتایا گیا، خلیل سے مراد عربی زبان میں خلیل خلہ سے ہے، اور خلیل یا خلہ جو ہے دوستی کو کہتے ہیں، اور کوئی عام دوستی نہیں بلکہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم دوستی، یعنی ایسی دوستی کا مقام، ایسا مرتبہ کہ جس کے بعد کوئی اور دوستی کیا ہے نہیں پائی جاتی، یعنی اعلیٰ درجے کی دوستی جو کہ خالص دوستی ہو، خالص لگاؤ ہو، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو، اسے کیا ہے خلہ یا ایسے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا خاص لگاؤ تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے جان، اپنے ماں باپ، تمام چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ سے محبت، آپ کے خیر خواہ، آپ کی ہمدردی رکھا کرتے تھے، اور یہی ہر ایمان والے کو چاہیے۔ تو اسی لیے کہ ہے آپ کو صحابہ کرام اپنا خلیل مانا کرتے تھے، یعنی ایسی دوستی جو کہ خالص دوستی ہو، جس میں کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، بلکہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی اور ہمدردی کی بنیاد پر کیا ہے یہ دوستی کی گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب7، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں جن کی وصیت کی، اس کی وضاحت حضرت ابو ذر نے کی، اور فرمایا نمبر 1، ان انظر الى من هو اسفل منی
ولا انظر الی من هو فوقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت جو مجھے کی وہ یہ کہ میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کروں، اپنے سے اوپر والوں کو کیا ہے نہ دیکھوں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے، حسب، نسب، مال، دولت، ان تمام باتوں میں، دنیاوی معاملات میں مجھ سے جو کم درجے میں ہیں ان کو دیکھوں میں، اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں۔ یعنی جو مجھ سے زیادہ حیثیت والے ہیں ان کو کیا ہے میں نہ دیکھوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اگر انسان جو ہے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ مال والوں کو دیکھے، اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو اگر دیکھتا ہے، ان کو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اپنے پاس جو ہے جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو ہے بطور نعمت دیا ہے، اس کو حقیر یا قلیل یا معمولی یا کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظر الی من هو اسفل منک، کہ تم ہمیشہ ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ تم کو آمدنی اگر جو ہے اس مقدار پر ہے، مثال کے طور پر 5000 درہم پر ہے، تو تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کی آمدنی ماہانہ جو ہے مشکل سے 1000، 1200، 1500 ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے پاس جو آمدنی ہے تم اس کی قدر، اس کی اہمیت سمجھو گے، تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرو گے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف اگر تم نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا تو ایسی حالت میں تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کو حقیر یا کمتر یا جو ہے معمولی سمجھو گے۔ تمہارے پاس ایک سواری ہے، اگرچہ کچھ پرانی سواری ہو، تو تم سے زیادہ اچھی سواریاں جن کے پاس ہیں، تم ان کی سواریوں پر اپنی نگاہ مت لے جاؤ، بلکہ ان پر غور کرو جن کے پاس سواری ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہیں، اور تم کو اللہ نے سواری دی ہے، اگرچہ وہ تمہاری نگاہ میں جو ہے کوئی بہت اچھی نہ ہو بنسبت دوسروں کی سواریوں کے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کسی کو محتاج نہیں ادھر سے ادھر منتقل ہونے کے لیے۔ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ایک بہترین یہ ضابطہ ہے اور قاعدہ نبویہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ اس بات کو رکھیں۔ جس بات کی وصیت حضرت ابو ذر کو کی گئی وہ یہ کہ ان انظر الی من هو اسفل منی ولا انظر الی من هو فوقی، کہ میں ہمیشہ ان کو دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر اور اللہ تبارک و تعالی کے دی ہوئی چیزوں کی کیا ہے اہمیت ہمیں کیا ہے سمجھ میں آئے گی۔ اور جیسے کہ اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے، ورنہ دینی اعتبار سے اور آخرت کے معاملات کے اعتبار سے ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک شخص ہم سے زیادہ نیکی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے نیکی میں، تو ہم ان کو دیکھیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، ہم بھی کیا ہے زیادہ کیا ہے نیکی کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ ہم جو ہے علماء کرام کو دیکھیں، نیک لوگوں کو، عابدین کو، ائمہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ جب دیکھیں کہ ہاں لمبا لمبا وہ قیام کیا کرتے تھے، کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگر ہم ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کی عبادات کو دیکھ کر اپنی عبادت کا ہم اپنا محاسبہ کریں تو یقیناً کیا ہے ہماری عبادات ان کے مقابل کیا ہے کم پائی جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے جذبہ پیدا ہوگا، تاکہ ہم بھی کیا ہے عبادات میں کیا ہے محنت کریں، جیسے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام جو ہے کیا کرتے تھے۔ یہ دینی اعتبار سے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمائی وہ یہ وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ سماج میں، معاشرے میں اگر دیکھا جائے محترم ناظرین،
تو تمام لوگ ایک طبقے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ مال والا ہے اور کسی کے پاس بالکل مال نہیں، مال کا بہت محتاج ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں پائے جاتے ہیں، صرف اتنا مال ہے کہ جتنے سے ان کا گزر بسر ہو جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسکینوں سے، یعنی جن کے پاس مال ہے لیکن ان کی ضروریات اس سے پورا نہیں ہو پاتی، یا مال نہیں ہے ان کے پاس، تم ان کے ساتھ محبت کرو اور ان سے قریب تم رہو، یعنی بالکل ان کو ایک کنارے کر کے بے رخی اختیار نہ کرو، بلکہ تمہیں اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو تو تمہیں دوسروں کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ تمہارے سماج میں کچھ محتاج ہیں، تمہارے مال کے مسکین ہیں، جن کو ضرورت ہے مدد کی، تم ان کی بھی فکر کرو، ان سے محبت کرو۔ محبت سے مراد ادھر ان کی ہمدردی پائی جانا چاہیے، ان کی خیرخواہی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے، دور کرنے کی ان کی محتاجگی کا تمہارے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے۔ وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، اور اسی لیے تم ان سے قریب رہنا۔ اور جانتے ہیں ہم حضرات کہ مسکینوں پر خرچ کرنا، غریب و مسکین پر خرچ کرنا، یہ کتنا اہم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا کتاب میں حکم دیا، قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کیا ہے، مختلف مقامات پر کہ ہے ہمیں اس کا حکم دیا اور رغبت دی ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے مال سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو ہم اس کے ذریعے مسکینوں کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کو کیا ہے پورا کرنے کی ہم کیا ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی، فلاح کامیابی پانے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فلاح وہ پاگے، یقیناً ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال میں دوسروں کا حق سمجھ رکھا ہے۔ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کیسے دوسروں کا حق سمجھتے ہیں اپنے مال میں؟ سوال کرنے والے جو مال طلب کرتے ہیں اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے، اور جو بیچارے مال سے محروم ہیں ان کا حق اپنے مال میں سمجھتے ہیں۔ اور غریب و مسکینوں کے ساتھ، محتاجین کے ساتھ اگر ہمارا لگاؤ ہے، ہماری ہمدردی، ہماری خیرخواہی ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہماری مدد کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک موقع پر، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں جو مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں جو رزق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف اور صرف جو ہے تمہارے درمیان جو کمزور طبقہ ہے اس کی برکت سے، یعنی ہمارے درمیان عمر دراز لوگ یہ کمزور ہیں، غریب و مسکین محتاج ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے رزق سے نوازتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان پر خرچ کرنا، ان کو معاشرے کا ایک اہم حصہ سمجھنا، یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوگا۔ اور اسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کیا ہے وصیت فرمائی۔ تیسری بات جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کی وہ یہ وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ قَطَعُونِي وَجَفُونِي، کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھوں۔ وَإِنْ قَطَعُونِي وَجَفُونِي، کیوں نہ وہ مجھ سے قطع تعلق رہیں اور مجھ سے خشک اخلاق سے ملیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر رکھوں، ان کے ساتھ کیا ہے صلہ رحمی کروں۔ ہم حضرات جانتے ہیں کہ صلہ رحمی کے کیا مقام و مرتبہ ہے اور کیا اہمیت اس کو ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر کو 7 وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ کہ وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ قَطَعُونِي وَجَفُونِي، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیوں نہ وہ مجھ سے قطع تعلق رہیں یا ان کا اخلاق میرے ساتھ جو ہے اچھا، اگر برا اخلاق ہے
تب بھی ان کے ساتھ کیا ہے صلہ رحمی کروں۔ اور اگر دیکھا جائے تو صلہ رحمی حقیقت میں یہی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے، آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے، تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا ہے اچھا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، تم ان سے اپنا رشتہ جوڑ کر رہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تم سے کیا ہے قطع تعلق رہتے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافئ وانما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، وہ صلہ رحمی نہیں کہ جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار نے کوئی بھلائی کیا تو آپ اس کے ساتھ کیا ہے جواب میں بھلائی کر دیں، یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق ہو آپ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے جڑ کر کے رہیں۔ چوتھی وصیت یہ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، میں حق بات ہمیشہ کہوں کیوں نہ وہ جو ہے کڑوی لگے، یعنی اگر ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر آپ حق بات بول سکتے ہیں اور حق بات بولنے سے اس کا کوئی برا اثر، کوئی مزید شر نہیں پھیلے گا، آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے اپنے عزیز و اقارب ہیں، ان کو اگر حق بات کہہ دیں اور بری لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حق بات کہنا چاہیے اگرچہ وہ جو ہے کڑوی کیوں نہ ہوں۔ پانچویں نصیحت اور وصیت یہ کہ وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کسی سے نہ ڈروں اور کسی کی ملامت سے میں پیچھے نہ ہٹوں۔ چھٹی وصیت یہ کہ وَأَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، خوددار بنوں، ہمیشہ ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں نہ ہو تو دوسرے سے جو ہے آپ وہ مدد طلب کر لیں، ورنہ بنیادی طور پر یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ کوئی سوال، کسی بھی قسم کا سوال یعنی محتاجگی کسی کے سامنے نہ رکھیں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے۔ ایک ساتویں اور آخری وصیت یہ وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت، کوئی نیکی کی مدد اس وقت تک نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق حاصل نہ ہو۔ اس جملے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے کیا ہے میں پڑھوں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔ تو یہ 7 باتوں کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر کیا ہے، ایک ہی دفعے میں، ایک ہی مجلس میں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو بھی ان تمام وصیتوں پر کیا ہے غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔